آج ہم بات کریں گے ایک بڑی کامن بیماری کی جو کہ گرمیوں کے موسم میں پاکستان میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، ہیضہ یا کولیرا۔ یہ ہیضہ یا کولیرا کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فرحان علی ہے، میں سی ڈی اے ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین کام کرتا ہوں۔ آپ نے ایک بہت اچھے ٹاپک کے متعلق بات کی ہے۔ ہیضہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ ایک جراثیم ہوتا ہے جسے وبریو کولرا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو آنتیں ہوتی ہیں اس میں سوزش ہو جاتی ہے۔ جب یہ سوزش آنتوں میں ہوتی ہے تو وہاں سے سوڈیم کلورائڈ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ آنتوں میں آ جاتا ہے اور مریض بار بار واش روم جاتا ہے، اسے لوز موشن ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کنڈیشن میں یہ 1 لیٹر پانی پیٹ سے نکل جاتا ہے 1 گھنٹے کے اندر، اور 24 گھنٹے میں بعض لوگوں میں 15 لیٹر تک پانی نکل جاتا ہے، جسے نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو جب آتے ہیں پیٹ درد کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر ان میں بہت زیادہ بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیضہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ اتنا پھیلتا کیوں ہے گرمیوں میں؟ جی، گرمیوں کے موسم میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور مختلف قسم کے جو حشرات نکل آتے ہیں، جس میں کچھ مکھیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں جو کہ فوڈس پر یا کھانے پینے کی چیزوں پہ بیٹھتی ہیں، جس سے جراثیم ان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گندا پانی، اگر پانی صاف نہیں ہے تو وہاں سے بھی یہ جراثیم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اوور کراؤڈڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ صفائی کا خیال نہیں ہے تو یہ بیماری وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اب جیسے کہ ہمارے سیٹ اپ میں اب جیسے موسم بہت زیادہ گرم ہے، اور دوسرے نمبر پہ عید کا موقع بھی آ رہا ہے، عید الاضحیٰ پر لوگ گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کھانا رکھیں تو اس کا ٹمپریچر مینٹین ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا باہر پڑا رہے اور پھر اس پہ مکھیاں یا صفائی کا خیال نہ ہو، اور پانی بھی اگر صاف ستھرا نہ ہو تو پیٹ خراب ہونے کی بیماری ہو سکتی ہے، اور ساتھ معدے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ تو صفائی اس کا بہت زیادہ خیال اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس میں مریض میں کیا علامات ہوتی ہیں؟ مریض کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جی، مریض جو ہیں وہ آتے ہیں پیٹ کے درد کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ الٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ پیچس موشن شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بار بار واش روم میں جانا پڑتا ہے، اور پیٹ سے نمکیات بہت زیادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت ہو جاتی ہے جس میں مریض بالکل ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں پانی کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ بیماری اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ اگر آج صبح موشن شروع ہوئے تو شام تک مریض کی حالت بالکل سیریس ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر اس کو وقت پر مینیج نہ کیا جائے تو ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں کولرا بیڈ یوز ہوتے ہیں جس میں مریض کو لٹا دیا جاتا ہے، اور اوپر سے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور نیچے سے وہ واش روم میں اوپننگ ہوتی ہے جسے وہ واش روم کے طور پر یوز کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی لوگوں کو ہم ہائیڈریشن مینٹین کرنے کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں اور ڈرپس بھی دیتے ہیں۔ تو اس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کون سے کرائے جا سکتے ہیں؟ جی، یہ پخانہ زیادہ آنے کی بیماری ہے تو اس میں پخانے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وبریو کولرا کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہیضہ ہے، یا پھر اور کسی بیماری کی وجہ سے۔ ایک PCR کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض خون کے ٹیسٹ ہیں جو کہ انفیکشن کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کا علاج یہی کہ اگر کسی کو بار بار پخانہ آ رہا ہے جو کہ ایسا ہے جیسے کہ رائس واٹر، یعنی لوز موشن جو ان سے ہیں چاول کے پانی کی طرح سے سفید آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو کولرا کا ڈائریا ہے۔ اور بار بار اگر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہ بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے مریض کو فوراً ہاسپٹل میں رجوع کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ لگتا ہے یہی ہے کہ اس کو کولرا کی بیماری ہے۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا احتیاطی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صفائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر ہم خوراک اپنی صاف ستھری رکھیں گے، یعنی کھانا کھائیں گے، اور اگر کھانا رکھا جاتا ہے تو اس کو گرم کر کے کھائیں گے، اور اسی طرح اس موسم کے اندر سلاد استعمال کم سے کم کرنا چاہیے کیونکہ جراثیم اس میں زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پانی ہے اگر اس کو ابال کر استعمال کیا جائے، اور خاص طور پر وہ علاقے جہاں پہ پانی صاف ستھرا نہیں ہوتا وہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو صاف کرنا چاہیے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ اگر اس بیماری
اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس بیماری کا بر وقت علاج ہو سکے اور مریض کسی بھی پیچیدگیوں کا شکار نہ ہو سکے، کیونکہ یہ کالرا ایک جان لیوا بیماری ہے اور گرمیوں میں اس کے زیادہ کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اب جو موسم ہے وہ گرم ہے اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، تو ہم نے اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرنا ہے کہ کوکڈ فوڈ کھایا جائے، کھانا اچھی طرح پکا کر کھایا جائے اور ساتھ ہی پانی کو بھی ابال کر استعمال کیا جائے اور ہر دفعہ اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ شکریہ۔